खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग तर नाम में आप तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद गॉड इज़ लव के एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जो हर रोज़ भला है। हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं जिसकी वफ़ादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है, जो हमें छोड़ता नहीं है, जो हमसे दस्तबरदार नहीं होता है। वफ़ादार खुदा है, और अगर आप उसमें हैं और अगर आप उसको शख्सी तौर पर जानते हैं, आप हर सुबह हर शब उसकी वफ़ादारी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अजीज़ों, मैं खुदाम की तारीफ़ करता हूँ। आज फिर से बहुत खूबसूरत खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है। मैं मुख्तसरन तारुफ़ उनका आपके साथ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम, कराची से इनका ताल्लुक़ है और ये आज गॉड इज़ लव का हिस्सा हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। पास्टर सैमसन इकबाल साहब, सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ मौजूद हैं खुदा के खादम, डीकन के तौर पर अपने चर्च में कलीसिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ब्रदर इमानुएल यूसुफ। भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। मेरी दूसरी जानिब मौजूद हैं खुदा के खादम, ये भी यूथ में अपनी खिदमत अपने चर्च में अंजाम दे रहे हैं, ब्रदर पतरस गिल साहब। सर वेलकम। इनके साथ मौजूद हैं इवेंजलिस्ट नईम अशरफ, और ये बरकत टीवी का हिस्सा हैं। नारंग में एज़ कोऑर्डिनेटर बरकत टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं और उस पूरे एरिया के अंदर बरकत टीवी की नशरियात में और बरकत टीवी के प्रोग्राम्स में हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं। सो ब्रदर नईम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि गुफ्तगू को हम बाकायदगी से शुरू करें, मैं चाहूँगा कि इवेंजलिस्ट नईम अशरफ इब्तदाई दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। सो आएँ, अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएँ और हम भाई के साथ मिलकर दुआ करते हैं। कदोस कदोस बहरबल के खालिक मालिक यीशु मसीह नासरी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया। खुदा पा खुदा, आज इस गॉड इज़ लव के पेरे खुदा सेट पर हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस काबिल समझा, इस लायक बनाया, ताकि हम यहाँ पे आके अपनी टेस्टमनियाँ शेयर कर सकें और देखने वालों को पेरे खुदम उनके रूहों के लिए बायस से बरकत हो सके। खुदान पा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदान पा खुदा, यसुना से जितने खादम बैठे हैं, एक एक पर तेरा फजल तेरा रहम मांगता हूँ। खुदान पा खुदा, छूना और पाक करना, खुदा उन शुरू से लेकर आखिर तक हमारी निगहबानी हिफाजत करना, हमारी मदद करना, सारा जलाल तेरे पाक नाम को देता हूँ। खुदान पा खुदा, छूना और पाक करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे हमारे अपने यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, बरकत टीवी पाकिस्तान की कलीसिया के लिए एक बरकत है, ये इस नेशन के लिए बरकत है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। पूरे पाकिस्तान में, हर सूबे में, दूर दराज के इलाक़ों में जहाँ कहीं भी सुना जाता है, जाया जाता है, इबादात में हम शामिल होते हैं। अगर लोग केबल के ज़रिए से नहीं हैं, लोग अपने घरों में डिश लगा कर भी बरकत टीवी की नशरियात को देख रहे हैं और खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं, ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं। हम इस बात के लिए सारा जलाल, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी खुदा यीशु मसीह को देते हैं। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो खादिम मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ कराची से है, और जब हम इनकी टेस्टिमनी सुनेंगे, मैं ये भी चाहूँगा कि वो ज़रूर बताएं कि वहाँ पर बरकत टीवी को किस तरह से देखा जा रहा है और लोग किस तरह से पसंद कर रहे हैं। सो पास्टर सैमसन इकबाल साहब, सर प्लीज़, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। अगेन आप एक अलग सूबे से, एक बड़े शहर से हमारे दरमियान हैं। ये आपका अपना चैनल है जी, जब भी आप आएँ ज़रूर तशरीफ़ लाइए, अपनी टेस्टिमनी ज़रूर शेयर करें बरकत टीवी की ऑडियंस के साथ। किस तरह से यीशु मसीह को कबूल किया, ये भी बताइएगा कि वहाँ पर आप बरकत टीवी देखते हैं तो लोगों का क्या इम्पैक्ट है, क्या उनका रवैया है। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आप लोगों की सर मोहब्बत के लिए, पास्टर सालिक जान बरकत के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बरकत टीवी को अक्सर अपने घर में ज़्यादा देखता हूँ
प्रेज़ गॉड। पैगामात सुनता हूँ। मेरी मिसेज़ भी खिदमत में है, अच्छा अच्छा, वो भी पैगामात सुनती है, बरकत पाती है। और कराची के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बरकत टीवी देखते हैं प्रेज़ और लोगों को बरकत मिलती है। बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं बरकत टीवी के वसीला से। नीम गर्म सरगर्म होते हैं, गुनाहगार निजात पाते हैं, नामी हकीकी हो जाते हैं। और ऐसे मैसेज बरकत टीवी से हम सुनते हैं कि लोग बरकत पा रहे हैं। प्रेज़ गॉड। तो टेस्टमनी की आपने बात की, मैं एक रास्तबाज घराने से हूँ। मेरी वालदा खुदा की खादमा थी। बचपन से उसने पादरी साहब हमें तालीम दी कि बेटा दुआ करो, बाइबल पढ़ो, लेकिन उस वक़्त मेरा इस तरफ कोई रुझान नहीं था। सही। मेरे घर में खादम आया करते थे और घर का सारा सौदा वगैरह मुझे लाना पड़ता था। और मैं अपनी माँ को तो नहीं कहता था, अपनी फैमिली को, कि ये क्या है, खामोश हो जाए, क्योंकि मुझे सौदे लाने पड़ते थे। और मैं ये कहता ये कहाँ से आ जाते हैं। मेहनत आपको तो मेहनत मुझे करनी पड़ती थी। सही। लेकिन जब क्रिसमस आता था तो मेरी वालदा कहती थी बेटा चर्च जाओ। तो मुझे लोग जानते हैं, लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, मैं खुदा की बंदी हूँ, दुआ करती हूँ। तो मेरा भी जी चाहता, तो मैं कहता था अम्मी आपका काम है, आप जाएं, आप मेरे लिए भी दुआ करें। सही। सो जब मैं 18 साल का हुआ, तालीम तो मैं घर से पा चुका था। सही है। मैंने जिन अस्पताल में नौकरी जो है गवर्नमेंट में ज्वाइन कर ली। मैंने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया, ठीक है। मुझे पक्की जॉब मिल गई। और 1988 में खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुला लिया। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे ये था कि मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बनूं, और जिसके लिए मैं बाजा भी सीखता था और गाता भी था, दूसरे गुलकारों को गाता था, उनकी नकल करता था, स्टेज प्रोग्राम करता था। तो लेकिन जब 1988 में खुदा ने मुझे चुना, उस वक्त मेरी जॉब थी। और जैसे ही कोई 8-9 महीने गुजरे तो मैं ये समझा ठीक है, जॉब के साथ साथ मैं पार्ट टाइम खुदा की खिदमत भी करूँगा। जब 92 में पाजी साहब मेरी शादी हो गई तो खुदा ने 93 में मुझे कहा कि आप जॉब छोड़ दें। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जॉब बड़ा मुश्किल था। एक ड्रीम जॉब होता है। जी जी। तो मैंने कहा ये कैसे, तो मुझे कोई सुकून नहीं मिल रहा था। अब जो भी पैसा मैं लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता था, जो भी पैसा आ रहा था, लेकिन घर में बरकत ख़त्म हो गई। मैंने सोचा कि ये कैसी बुलाहट है, खुदा तो जहाँ भी आता है बरकत आ जाती है, लेकिन मैं अब उसमें आया हूँ तो ये क्या चक्कर हो गया। बहुत से खादम आए और उन्होंने कहा कि खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया। एक दिन मैं आयत पढ़ रहा था मत्ती की इंजील के अंदर कि क्यों फ़िक्र करते हो, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। इस आयत ने मुझे झंझोड़ा और ऐसे मेरे अंदर से आवाज़ आई कि आप रिज़ाइन देते हो या नहीं देते। सही, डिसीजन। और इतना खौफ मेरे अंदर आ गया कि मैं शायद तेरा एक्सीडेंट कर दूं, तुझे मार दूं। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने अपनी बीवी से भी शेयर किया तो कहने लगी आप जानते हैं कि पादरियों का सिस्टम क्या है, तो इसका मतलब है कि मैं हर वक्त हम दूसरों की तरफ नज़र रखेंगे। मैंने कहा दूसरों की तरफ नहीं, हम खुदा की तरफ नज़र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुख्तसर पास साहब ये है कि जब मैं फुल टाइम आया तो मैंने जॉब छोड़ दी। उस वक्त जिन हॉस्पिटल में जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने दोबारा मुझे कॉल की कि आप आ जाएं, आप जॉब ना छोड़ें, आप साथ साथ खुदा की खिदमत करें। लेकिन उसमें एक बात ये हुई कि मैंने 91 में वीकली बाइबल स्कूल फलदीफिया पेंटिकॉस्टल से कर लिया था। तो फिर मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा और सब मैं फुल टाइम आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फुल टाइम जब आ गया तो मुझे सिर्फ 2 साल ही थोड़ी मुश्किलात का सामना हुआ है। उसके बाद खुदा ने दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। फिर मैंने प्रॉपर एक सेमिनरी की, फिर मैंने मिशनरी कोर्स किया और फिर मैंने BTH किया साथ साथ बुलाहट के फुल टाइम के साथ साथ। फिर मुझे गाने का शौक़ था, मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखा, बाजा सीखा, कीबोर्ड सीखा, और इस तरीके से खुदा ने मुझे बरकत दी, अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तो खुदा का शुक्र है मेरी मिसेज़ भी खिदमत में है और मेरे 3 बेटे और एक बेटी है, और आज खुदा का शुक्र है रूहों की निजात के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, खुदा के खादिम ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, और मैं उन तमाम साथी खुदाम से ये कहूँगा जो नौजवान हैं, खिदमत में आ रहे हैं, आप भी इस तरह के चैलेंज को फेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को नहीं, हम खुदा के हाथ को देखेंगे।
آپ خدا کے ہاتھ کو دیکھنا شروع کیجئے اور پھر خدا کے ہاتھ کے نیچے برکتوں کو انجوائے کرنا شروع کیجئے. ہیلیلویہ. آگے بڑھیں گے اور ہمارے درمیان بردر ایمینول یوسف صاحب ہیں. سر پلیز آپ بھی اپنی ٹیسٹیمونی کو شیئر کیجئے گا. جی میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر سے میں گوڈ از لو میں آج میں آیا اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں جو اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیشہ میری زندگی میں معجزات کیے ہیں. خدا نے کئی بار میری زندگی میں اپنی قدرت کو اور اپنے جلال کو ظاہر کیا. میں خدا کا شکر گزار ہوں. 2017 میں خدا نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بلایا اور 2017 سے لے کر خدا آج تک میری زندگی میں معجزے کے بعد خدا نے معجزات کیا ہے. ابھی اسی سال میں نے ایمان سے اپنا ایک نیا پاسپورٹ نیا کروایا اور اس پاسپورٹ کے لیے میں نے اس لیے نیا کروایا تھا تاکہ میں جورڈن جا سکوں اور وہ جو بائبل میں جو ذکر ملتا ہے جو پاک سرزمین ہے میں ان کا وزٹ کر سکوں. ایمان سے میں نے اس پاسپورٹ کو بنایا اور ریسیو کیا اور پچھلے ہی مہینے میں خدا مجھے جورڈن لے کر گیا اور خدا نے ساتھ ہی مجھے دبئی بھی دکھایا اور میں معجزانہ طور پہ میں نے خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھا. اور میں نے جن لوگوں سے پیسہ ریسیو کرنا تھا جہاں پہ میری کمیٹیاں تھیں انہوں نے مجھے ٹائم دے رہے تھے لیکن خدا نے معجزانہ طور پہ مجھے پیسے مہیا کیے اور اس سرزمین کا میں وزٹ کر کے آیا اور میں خدا کا شکر گزار ہوں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سخت حالات اور بہت مشکلات دیکھے اور جب سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دیکھا جب سے میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیا بائبل کی ہر ایک آیت پہ جب میں پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو خدا اسی کلام کی میری زندگی میں معجزات کر دیتے ہیں. میں نے 3000 سے اپنے بزنس کا آغاز کیا تھا. آج وہی 3000 ہر روز لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں. خدا نے مجھے مغرب مشرق شمال اور جنوب سے برکت دی ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں. خدا نے مجھے مالی جسمانی اور روحانی برکت سے لبریز کیا ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں. اور میں اپنے ایریے میں اپنے علاقہ میں بہت سارے نوجوانوں کے لیے زندگیوں کے لیے اور خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ہوں اور بہت سارے خاندانوں میں زندگیوں میں یوتھ میں خدا مجھے استعمال کرتا ہے اور خدا معجزانہ طور پہ ان کی زندگی میں بھی کام کرتا ہے. میں خدا کا شکر گزار ہوں. اور آگے جس طرح خدا میری زندگی میں معجزات کرے گا میں خدا کا شکر گزار ہوں. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اس حالت میں اس کنڈیشن میں اس نوجوانی کے عالم میں خدا نے مجھے چنا بھلایا اور جب بھی خدا کے حضور میں نے دعا کی اور خدا نے معجزانہ طور پہ میری دعا کو سنا. میں خدا کا شکر گزار ہوں. پریز دی لارڈ. ہیلیلویہ. خدا ان کی تعریف ہو. نوجوانی میں اس طرح سے شکر گزاری کے لفظ منہ سے نکلنا یہ بہت بھلی بات ہے. عزیزوں میں ہمیشہ کہتا ہوں شکر گزاری کرنا کوئی پرفارمنس نہیں ہے یا کوئی باقاعدہ کرنے والا کام نہیں ہے. یہ آپ کا رویہ بن جاتا ہے. اگر آپ شکر گزار دل ہیں ہر لمحہ خدا کی تعریف کرنے والے ہیں تو یہ آپ کے رویے کا آپ کا ایٹیٹیوڈ کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر آپ کی زبان صرف خدا کی تعریف ہی کرتی ہے. میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں بھائی ایمینول یوسف کے لیے ان کی اس خوبصورت ٹیسٹیمنی کے لیے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آئیں گے اور مزید خوبصورت باتیں خدا کے لوگوں سے سنیں گے. سو دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اور میرا ایمان ہے کہ ابھی تک آپ نے اس پروگرام سے برکت پائی ہے اور برکت کا یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے کیونکہ ابھی اور بھی خوبصورت زندگیاں
اور ان کی گواہیاں آپ کے لیے موجود ہیں. سو آگے بڑھیں گے اور جانیں گے برادر پطرس گل کے تعلق سے, ان کی شخصی گواہی کے تعلق سے. جی بھائی جی پلیز اپنے تعلق سے برکت ٹی وی کی آڈینس کے ساتھ شیئر کیجئے گا. جی سر, میں تھینکفل ہوں خداوند کا آمین. کہ آج خدا نے مجھے برکت ٹی وی پر استعمال کیا. گاڈ از لو کے لیے میں تہ دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. پریز دی لارڈ. اور سر میری مختصر گواہی یہ ہے کہ میں ایک 2004 میں ایک بائبل ٹریننگ میں تھا. میں ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے ایک ٹیسٹیمنی وہاں پہ سنی تھی ایک فارنر بیبی کی. وہ 6 سال کی تھی اور اس نے ان کے گھر میں سب خاندان کے آنکھوں کی جو لینس تھے وہ بلو تھے. اچھا. تو اس کے جو تھے وہ براؤن تھے, اور چونکہ اس کی فیملی جو تھی وہ روحانی تھی, اور اس کی ماں اس کا باپ اسے ٹیچ کرتے تھے خداوند سے, اور اس نے خداوند سے کہا کہ خداوند میرے لینس جو ہے نا وہ بھی بلو ہو جائیں, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بھی یہ ہو جائیں. تو وہ رات کو دعا کر کے اٹھی, صبح اس نے رات کو دعا کی, صبح اٹھی اور دیکھا منر جو ہے وہ اونچا تھا. انہوں نے وہ اپنے نیچے چیئر رکھی, دیکھا, اور وہاں پہ ان کے جو لینس تھے وہ براؤن تھے. بلو ہو گئے. نہیں وہ براؤن ہی تھے. اچھا. براؤن ہی تھے. تو وہ بڑا روئی. انہوں نے کہا کہ خداوند یہ کیا, میں نے سنا ہے کہ آپ نے لازر کو زندہ کیا. وہ ایسے مطلب انہوں نے نا خدا کے بارے بولا, اور ان کو ایک آواز آئی. وہ آواز یہ آئی, اس کا نام سیلی تھا, اور خداوند نے کہا سیلی میں تیری زندگی میں ایک منصوبہ رکھتا ہوں, اور میں نے اسی لیے تیری آنکھیں جو ہے نا وہ نہیں کی, بلو نہیں کی. اور وہ 22 سال کے بعد سر اس کی دعا کا جواب ملا. وہ انڈیا میں خدمت کے لیے گئیں. وہاں پر وہ غیر قوم کو خدا کے پاس لا رہی تھیں, اور وہاں پہ ان کا مخبریوں کی پتہ چل گیا کہ یہ ایک فارنر ہیں اور یہ بائبل سٹڈی دے رہی ہیں, کیونکہ وہاں پہ بڑے چیلنجز تھے. تو پھر بھی وہ کرتی رہی کام, لیکن ایک وقت آیا تو وہ جب جانے لگی تھی تب انہوں نے کہا, اپنے جو مسیحی دوست تھے ان سے پوچھا کہ کیا میں فارنر تو نہیں لگ رہی. تو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا اگر آپ کی آنکھیں بلو ہوتی تو پھر آپ نے وہ لگنا تھا فارنر, لیکن آپ کی آنکھیں براؤن ہیں. اور وہ سر یہ 2004 میں نے یہ ٹیسٹیمنی سنی, اور 2004 سے 6 تک خداوند جو ہے مجھے قائل کرتے رہے کہ میں بھی تیری زندگی میں منصوبہ رکھتا ہوں, تو میرے پاس آ. میں تیری زندگی میں مجھے بڑے, پھر 2006 میں نے بپٹائز ہوا سر, اور ایک یوتھ میں ٹین ایج میں میرا جو ہے وہ رجحان سر نکلتا گیا. اور آج سر خدا مجھے 2006 سے لے کے آج 2022 ہے, اور خداوند بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. اور سر میں ابھی یوتھ میں کام کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں جس طرح میری زندگی سیو ہوئی ہے, میری زندگی میں خدا منصوبہ رکھتا ہے, اور بے شمار نوجوانوں کی زندگی میں خدا رکھتا ہے. اور سر میرا پیشن, میرا جوش, میرا جذبہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو خداوند کے پاس لایا جائے. اور کیونکہ ابلیسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ان کو بڑا ویسٹ کر رہی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ خداوند کے غلہ میں وہ آئیں زیادہ سے زیادہ. اور ابھی سر حال ہی میں ہم ایک سیمینار یوتھ میں کر رہے ہیں, اور وہ 27 اکتوبر کو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بے شک آپ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ آپ سر دیکھ سکتے ہیں اس کو. وی جے سی چرچ میں ہم اس کو سر منعقد کر رہے ہیں. صحیح. تو میں چاہوں گا, میری مختصر سے یہی گواہی ہے, اور آپ سر اس کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ضرور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. خدا ان کا شکر ہو. میں جیسے اکثر اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ دوسروں کی گواہیاں بعض اوقات ہمارے لیے انسپائریشن بن جاتی ہیں, اور وہ ہماری زندگی کو بدلنے کا باعث ہو جاتی ہیں. اس لیے بھی اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا جہاں ہم خدام کی, وہ جو خدا کے ساتھ اپنی زندگیوں کو انویسٹ کر چکے اور باقاعدہ خدمت کر رہے ہیں, ان کی گواہیوں کو جب آپ سنتے ہیں کہ کس طور سے خدا نے ان کی زندگیوں کو بدلا, تبدیل کیا, اور وہ کیا محرکات تھے جن کے سبب سے وہ اپنی زندگی خدا کے ساتھ انویسٹ کر پائے, جب ہم یہ سنتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے, گاڈ از لو میں کسی بھی خادم کی ٹیسٹیمنی سے آپ انسپائر ہوئے اور آپ نے بھی خدمت کرنا شروع کی,
آپ ضرور نیچے جو نمبرز ہیں ان کو استعمال کیا کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دیں, اپنی ٹیسٹیمنی ہمیں بھیجیں تاکہ ہم گاڈ از لو میں اس کو شیئر کریں, لوگوں کو بھی اس کے سبب سے برکت ملے. آگے چلیں گے اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ایونجلسٹ نعیم اشرف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ نارنگ کے سارے ایریا کے اندر برکت ٹی وی کے کوارڈینیٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بھائی آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. خدا ان کا شکر ہو کہ آج آپ گاڈ از لو کا حصہ ہیں. پلیز بتائیں کہ نارنگ کیسا ہے اور نارنگ میں لوگ کس طرح سے برکت ٹی وی سے برکت ریسیو کر رہے ہیں اور کیا کیا چیلنجز آپ وہاں فیس کر رہے ہیں, کیسی خدمت ہو رہی ہے وہاں پر؟ مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام میں تمام برکت ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام. تھینک یو سر. اور میں پاسٹر صالح جان برکت صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں خدا کی خدمت کر سکوں. نارنگ منڈی میں برکت ٹی وی کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی گاؤں ہیں, دیہات ہیں جہاں پہ برکت ٹی وی کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے. اور میں یہاں پہ نا کافی لوگوں کو لے کے آ چکا ہوں گاڈ از لو کے لیے. اس بات کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری ہو. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو, آپ جس بھی منسٹری سے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کام کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. اگر برکت لینا چاہتے ہیں تو وفاداری کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وفاداری نہیں ہے تو پھر برکت نہیں ہے. تو میری آپ سبوں سے یہ ریکویسٹ ہے. تو سر پاسٹر صالح جان برکت صاحب بہت اچھے خادم ہیں, خدا ان کو اور زیادہ برکت دے. تو تھینک یو سر, آپ بھی بہت اچھے خادم ہیں. تو میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع دیا. نارنگ منڈی میں بہت سارے لوگ برکت ٹی وی کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو میری بھی ٹیسٹمنی ہے ایک, اگر اجازت ہو تو. ضرور 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 شیئر کیجیے. سر میں خدمت میں نہیں تھا 2016 سے پہلے. 2016 میں خدمت میں آیا اور میرے گھر والے مجھ سے یہ امید رکھتے تھے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے اٹھا کے لانا ہے. اچھا, اس طرح کی. تو جب پاسٹر حضرات نے ہمارے گھر میں آنا تو میں باہر اس طرح کی باتیں کرنی. تو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ میں خدمت کروں گا, میں خدمت میں ہوں گا. جب خداوند پکڑتا ہے تو وہ اپنا کام لینا جانتا ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ آج خدا نے مجھے چینج کیا ہے. آج اس نعیم سے ایک اور نعیم اس کو چینج کر کے اب خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جمعرات کی میٹنگ پر میں وہاں سے 3 گاڑیاں بھی لے کے آتا رہا ہوں یہاں پر. تو میرا 24 گھنٹے بس یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ برکت ٹی وی پر اور خدا کے خادموں کو کس طرح سے لے کے آنا ہے اور خدا کی خدمت کس طریقے سے کرنی ہے. اس بات کے لیے میں خدا ان کا شکر گزار ہوں. اور میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنے پاسٹر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں. جس بھی منسٹری کے ساتھ ہیں وفاداری کا ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سر. گاڈ بلیس یو. بہت خوبصورت باتیں بھائی کی اور ایک بڑا پیارا لفظ انہوں نے آپ کو دیا ہے اور وہ ہے وفاداری, فیتھفلنس. خدا ہم میں اگر کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو وہ وفاداری ڈھونڈتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا خود وفادار خدا ہے اور وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتا ہے. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی اس لازوال وفاداری کے لیے جو پشت در پشت قائم رہتی ہے. عزیزو, ایک بریک کا وقت ہے اور اس میں آپ ایک خوبصورت گیت کو انجوائے کیجئے. اس کے بعد جب دوبارہ آئیں گے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام آج آپ کی زندگی کے لیے ہے. سو کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. چاہتی ہے خداوند کی شفا آتی ہے.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज लव और आज का प्रोग्राम एक बार फिर से आप तमाम के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का बाइस हुआ है, मेरा ये ईमान है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादिम पास्टर सैमसन इकबाल साहिब से, जिनका ताल्लुक़ कराची से है, वो खुदा के कलाम की खिदमत आपके लिए करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और आज मुझे भी यहाँ आकर बड़ी बरकत मिली है और इन तीन भाइयों की गवाही सुनी है और खुदावंद का शुक्र है कि बरकत टीवी जो है ऐसे खादमों को लेकर आ रहा है, हालेलुया, ताकि हम एक दूसरे से बरकत पाएँ, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत के अंदर रूल कुछ के ऊपर बात की कि मैं तो चला जाऊँगा लेकिन बाद में तुम्हें मददगार जो है वो आएगा और तुम्हें सब बातें जो है वो याद दिलाएगा। इनके चंद रेफरेंस मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा इतना टाइम नहीं, लेकिन एक रेफरेंस हम ज़रूर पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील जब उसका 15वां बाब और उसकी हम 26वीं आयत देखते हैं तो लिखा है खुदा उनके पाक कलाम में से, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 26 आयत, खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूँगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादर होता है, वही मेरी गवाही देगा। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लेकिन मैं मददगार जो है तुम्हारे पास भेजूँगा। और फिर यूहन्ना की इंजील का जब हम मुतालिया करते हैं तो एक जगह खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं बाप से दरखास्त करूँगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। और फिर लूका 12:12 में भी खुदावंद फरमाते हैं कि रूह कुद्दस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। ये यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के अल्फाज हैं। और फिर इसी तरह जब हम लूका की इंजील जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे 24वां बाब और उसकी 49 आयत में लिखा है, देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर क्या करूँगा, नाज़िल करूँगा, और जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यहाँ ही ठहरे रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बात कही है कि मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन एक ऐसा मददगार आएगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा, जो मददगार है, जो खिदमत में हर काम में जो है आपकी रहनुमाई करेगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपका रिश्ता मेरे साथ कैसे रह सकता है। तो जब हम अमाल की किताब देखते हैं, जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए, अमाल की किताब हम पढ़ते हैं, अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 14वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो लिखा है यीशु की माँ मरियम, चंद औरतें और शागिर्द ये दुआ कर रहे हैं इस बात के लिए कि खुदा जिसका आपने वादा किया है उसको हम पर क्या कर, नाज़िल कर। पहली मरतबा जब हम अमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो ईद पेंतिकोस का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे। तो रूह कुद्दस जब नाज़िल हुआ तो लिखा वो तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करने लगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वही जो पतरस डरता था, जब रूह कुद्दस उसकी ज़िंदगी में आया तो उसके अंदर दिलेरी आ गई, हालेलुया, वो कुव्वत आ गई। और फिर जब अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत का मुतालिया करें तो वहाँ पर भी लूका बयान करता है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम तमाम यहूदिया सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। रूह कुद्दस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रहनुमाई करता है, आपको गहरे मुकाशवे देता है। और फिर नेमतों के बारे में भी बात है कि वो जिसे चाहता है दे देता है। और फिर अमाल की किताब के अंदर 4 जगह रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है, जैसे हमने ईद पेंतिकोस की बात की। उसके बाद जब हम अमाल की किताब 8वां बाब उसकी 14वीं आयत का मुतालिया करते हैं, वहाँ पर लिखा है जब रसूलों ने सुना कि सामरियों ने भी खुदा का कलाम कबूल कर लिया। अब यहाँ पर ज़रा गौर तलब बात यह है कि उन्होंने यीशु को कबूल तो कर लिया, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, फिर रसूल वहाँ पर गए और उन्होंने उन पर हाथ रखा और लिखा है उन लोगों ने भी क्या पाया जी, रूह कुद्दस पाया। उसके बाद जब हम देखते हैं करनीलियस को जब फरिश्ते ने कहा कि तेरी दुआएं सुनी गई हैं तो पतरस को जो है भेज ले, वो तुझसे ऐसी बातें करेगा जिससे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो जब हम अमाल की किताब 10 बाब उसकी 44 आयत का मुतालिया करते हैं, जब पतरस करनीलियस के घर में जाता है तो वहाँ पर जब पतरस बातें कह ही रहा था, रेका रूह कुद्दस उन पर क्या हुआ जी, नाज़िल हुआ। वो भी उस नेमत से जो है आसूदा हो गए जो ईद पेंतिकोस के दिन क्या हुई, नाज़िल हुई। उसके बाद अमाल की किताब जब 19 बाब का मुतालिया करते हैं तो यहाँ पर 12 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया था लेकिन उन लोगों को भी रूह कुद्दस नहीं मिला। इफसस के ईमानदारों की बात कर रहे हैं। जब पौलुस रसूल उनके पास गया तो उनसे पूछा क्या आपने ईमान लाते वक्त रूह कुद्दस पाया? उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं।
تو لکھا ہے پھر روس نے جب ان پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے روح القدس پایا، اور لکھا ہے وہ تقریباً 12 آدمی تھے۔ اب یہ ریفرنس میں نے اس لیے پیاری بہنوں پیارے بھائیوں دیے ہیں کہ آج ہماری خدمت اگر روح القدس کے بغیر ہے تو ہم فیل ہیں، بے شک، کیونکہ کلام مقدس جو میں نے آپ کو ریفرنس دیے ہیں اگر وہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کی خدمت بہت مؤثر ہے۔ ہاللیلویا، خدا آپ کو گائیڈ کرے۔ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے کہ روح نے فلپس سے کہا، جو حبشی کھوجا جو عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، اب یہاں پہ دیکھیں روح القدس جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب 16 باب اور اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلیکیا کو گئے اور بتونیا میں انہوں نے جانے کی کوشش کی مگر یسوع کے روح نے جانے نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس گائیڈ کرتا ہے۔ غلطیوں کے خط کے اندر بھی لکھا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ پاک روح آج بھی اپنے لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہے جو اسے مانگتے ہیں، ہاللیلویا، جو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر روح القدس کے جو ہے ٹھیک ہے وہ منادی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر روح القدس آپ نے پایا ہے، آپ نے تجربہ کیا ہے، پھر آپ کی منادی اور بھی بہتر ہے۔ ہاللیلویا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ روح القدس کے لیے ٹھہریں، ہاللیلویا، کہ خدا مجھے پاک روح سے بھر دے، ہاللیلویا، اور بھرنا بہت ضروری ہے اور یہ مددگار ہے۔ آخر میں ایک بات کروں گا، اگر آپ متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو 25 باب وہاں 10 کواریوں کا ذکر ہے، لکھا 5 بیوقوف اور 5 عقل مند۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے جو بیوقوف ہیں ان کے پاس مشلے بھی ہیں، کپیاں بھی ہیں، لیکن کپی سے مراد ان کے اندر تیل نہیں ہے۔ تیل سے مراد جو تشبیہات ہے وہ روح القدس ہے، اور روح القدس جو ہے وہ خدا ہے، وہ روح القدس کے ذریعے آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، ہاللیلویا۔ تو لکھا ہے کہ وہ تیار کیوں نہ ہوئی کیونکہ ان کی کپیوں میں تیل نہیں تھا۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ایمان کیا ہے، بائبل مقدس پتہ نہیں انہوں نے کتنی مرتبہ پڑھی ہے، کتنی مرتبہ وہ جانتے ہیں، لیکن وہ روح القدس سے خالی ہیں، ہاللیلویا۔ علم ایک اچھی بات ہے، نالج ایک اچھی بات ہے، لیکن پراپر جو صحیح خدمت ہے وہ روح القدس کے بغیر نہیں۔ تو ہمیں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے، صرف جاننا ہی نہیں بلکہ خدا کے انٹرسیسر ہونے کی ضرورت ہے کہ پاک روح مجھے چھو، میں تیار ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں برکت ٹی وی کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اور ان کے تمام سٹاف کے لیے، اور واقعی ہم برکت ٹی وی سے بہت ہی زیادہ برکت پا رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، زبردست باتیں، خوبصورت سرمن۔ آج کے دور میں اس روح زمین پر سب سے پاورفل، سب سے زبردست، سب سے مضبوط، حکمت سے بھرپور اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ روح القدس ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک ایسی شخصیت کو مس کر رہے ہیں جس کو یسوع مسیح نے ریپلیس کیا ہے، یسوع مسیح کے جگہ پر جس کو خدا باپ نے کلیسیا کے لیے اور انفرادی طور پر ہر ایک مسیحی کے لیے رکھا ہے۔ آپ ایک ایسی رہنمائی سے محروم ہیں جو آپ کے سامنے پہاڑوں کو میدان کر سکتی ہے۔ یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے، میرے روح سے ہو جائے گا، ہر پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ خدا کا روح آپ کی زندگیوں کے پہاڑوں کو میدان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ خود نہ لڑیں اپنے پہاڑوں سے، نہ جھوجتے رہیں مشکلات سے، روح القدس کو کہیے وہ آپ کے لیے سب کچھ کو میدان بنا دے گا، اور نہ صرف میدان بلکہ زرخیز میدان بنا دے گا۔ وہ آپ کو راحت کے چشموں کے پاس لیے پھرے گا، آپ کے لیے سب کچھ مہیا ہو جائے گا۔ عزیزو، میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم کے لیے اور اس خوبصورت ٹاپک کے لیے جس کے وسیلہ سے میں بھی ایک بار پھر انکریج ہوا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے بھی برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ یہ لمحہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے، بیماری ہے، ابلیسی ارواح کا اثر ہے، حالات آپ کے قابو میں نہیں ہیں، جو بھی ہے، آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ ابھی اسی لمحے روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرنے کو ہے اور آپ کو آزاد کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع کے نام میں روح القدس کی قدرت سے میں ان زندگیوں کو، گھرانوں کو آزاد ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ تیرے خادموں کے ساتھ مل کر اے خدا،
ہم آتے ہیں اور ان زندگیوں کے اندر تیرے جلال کو جاری کرتے ہیں۔ یسوع کے نام سے موت، ڈیڈنس، اندھیرے، ابلیس کی ارواح ان بدنوں کو، ان گھرانوں کو، ان زندگیوں کو چھوڑیں اور یہ گھرانے بحال ہو جائیں۔ اب بھی اسی لمحے اس گھر کے اندر سے ساری گندی تاثیریں، ابلیس کی بیماریاں، ابلیس کا زور، حالات کا تلاطم یسوع کے نام سے جاتا رہے، نجات پائیں، بحال ہوں، چھٹکارا، رہائی ان زندگیوں کے اندر آئے۔ تیرا شکر ہو۔ میں ایمان میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر رہا ہے، بیماریاں یسوع کے نام سے جا رہی ہیں۔ ابلیس تو ڈر رہا ہے، تو کانپ رہا ہے، کیونکہ روح القدس کی قدرت ان زندگیوں کے اندر جاری ہو گئی ہے۔ اے ساری گندی بیماریوں، اے سارے انفیکشنز، سارے آلودگی یسوع کے نام سے چلی جائے۔ ہم اس فضا کو یسوع کے خون سے صاف کرتے ہیں، ہم اس ملک کی محافظت کو یسوع کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ شہر، صوبے، گاؤں یسوع کے نام سے تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور یسوع کے نام سے یہ پاک ہو جائیں، یہ ملک امن سلامتی کا گہوارہ ہو جائے۔ تیرا شکر ہو۔ اور ہر گھر جو اس لمحے برکت ٹی وی دیکھ رہا ہے تیری ابنڈنس کو ایکسپیرینس کرے، تیری کثرت ان زندگیوں گھرانوں کے اندر چلی جائے۔ تیرا شکر ہو، تعریف کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے شکر گزاری کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہوں، آمین آمین۔ پریز سو تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، نیکسٹ بھی ضرور آپ آئیں۔ آپ کے لیے بھی شکریہ، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ عزیزو، آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز کو ضرور استعمال کریں۔ ہمارے پریئر واریئرز 24/7 آپ کے لیے اویلیبل ہیں، آپ اپنی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کوئی بھی گواہی ہے وہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ خود بھی جمعرات کی شام، اتوار کی صبح ہاؤس آف پریئر آصف ٹاؤن میں تشریف لا کر خدا کے کلام سے، ورشپ سے برکت پائیں، زندگی پائیں، اور ساتھ اپنی گواہی بھی شیئر کیجئے۔ برکت ٹی وی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کنڈم پارٹنر کے طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ برکت ٹی وی اس دنیا کی انتہا تک مسیح کی گواہی کو، اس کی منادی کو لے جائے۔ ہمیں آپ کی دعاؤں، آپ کے فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔